بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بات کریں گے کہ کرونا کے جو مریض ہیں وہ صحت یاب کیوں نہیں ہو رہے، ایسی کیا وجوہات ہے کہ مرض سلجھنے کی بجائے بگڑ رہا ہے اور ڈیتھ ایوریج جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا غلطیاں ہیں جو ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں، اور یہ ڈاکٹروں سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو لازم دیکھیں، اور خدا را اگر آپ کو میری بات بری لگے تو خدا کے لیے اس کو اگنور کریں اور کوشش کریں جو میں نے بات بولی ہے اس کو اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو درست لگتی ہے تو خدا کے لیے جو ہے اس پر عمل کریں اور مریضوں کے ساتھ ایسا بالکل نہ کریں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازم دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہر ڈاکٹر کے پاس میری یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ دوستو، اصل میں جب کوئی مریض میں یا کسی انسان میں کوئی سمٹم ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ فیور کا آ جانا یعنی تیز بخار، خشک کھانسی، گلے میں خراش، ایسا کر کے جب سمٹم آتے ہیں تو جب ڈاکٹر کے پاس وہ مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، وہ اس مرض کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے سمٹم کو دیکھ کے وہ کرونا کے جیسے اس کی ٹریٹ کرتا ہے۔ جب اس کی کرونا کی جیسی ٹریٹ ہو گئی، حالانکہ اس کو کرونا کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا، تو اس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ صحت یاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اور اس کی حالت بگڑ جائے گی۔ اسی طرح جو ٹائیفائڈ کی سمٹم ہیں، ملیریا کے سمٹم ہیں اور استھیما یعنی دمہ کے سمٹم ہیں، یہ ملتے جلتے ہیں۔ دمہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سانس جو ہے رکتی ہے، کھانسی تیز ہوتی ہے اور سانس کی دقت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اس کی ہسٹری لازم لیں۔ لیکن ڈاکٹر کیا سمجھتے ہیں، جب کوئی استھیما کا مریض جاتا ہے تو وہ اس کی ہسٹری نہیں لیتے کہ آیا کہ اس کو پہلے دمہ تو نہیں تھا، یہ سمٹم کہاں سے آئے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس میں یہ سانس کی تنگی ہے تو اس کو کرونا ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ میں کرونا کے مریض کے جیسے برتاؤ کرتے ہیں اور ان کے جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کرونا کے مریض کے جیسے ٹریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مرض جو ہے بگڑ جاتا ہے اور مریض صحت یاب ہونے کی بجائے اور زیادہ الجھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات سے یہ میری ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے ایسا مت کریں، مریض کی جانوں سے مت کھیلیں۔ انسان کی جان بہت قیمتی ہے اور ہم ڈاکٹروں پر یہ فرض ہے مریض کی جان بچانا۔ جہاں تک ہو سکے اس کو اسی سمٹم کو دیکھ کے، جو اس کی سمٹم ہے اسی سے منسلک میڈیسن دیں، جو ہم عام روٹین میں دیتے ہیں وہی میڈیسن یوز کروائیں۔ انشاءاللہ وہ مریض جو ہے چند دن میں صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر آپ کو زیادہ ٹینشن لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کرونا ہو گیا ہے، تو آپ خدا کے لیے اس کا ٹیسٹ لیں، ٹیسٹ سے سب بات واضح ہو جائے گی۔ تو ایسے اس کے سمٹم دیکھ کے بغیر ٹیسٹ کے خدا کے لیے اس کو کرونا کے مریض نہ سمجھیں، اس کو کرونا کی جیسے ٹریٹ نہ کریں، اس کو ایک عام بیماری دیکھ کے عام مریض سمجھ کر اس کا علاج کریں۔ انشاءاللہ وہ مریض ریکور ہوگا، اور جو کرونا کا مسئلہ جو ہے خوف پھیلا ہوا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ڈاکٹر حضرات سے میں مخاطب ہوں کہ آپ بخوبی واقف ہیں، جب کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہو جائے، ملیریا کا مسئلہ ہو جائے یا استھیما ہو جاتا ہے، دمے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں سمٹم ایسی ہوتی ہیں پہلے سے مریض سن چکا ہوتا ہے۔ جب آپ بھی اس کو اور زیادہ ڈرا دیں گے، وہ مریض زیادہ ڈپریشن میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے مریض جو ہے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، کیوں؟ ہمارا فرض جانیں بچانا ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ ایسا لگتا ہے، آپ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو اس کی جو کرونا کی رپورٹ پازیٹیو آتی ہے، تب بھی اس کو کرونا کے مریض کے جیسے ٹریٹ نہ کریں، اس کو احتیاط بتائیں اور اس کو یہ حوصلہ دیں
کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ رب العزت شفا دے گی۔ جب ہم حوصلہ نہیں دیں گے مریض کو، مریض پہلے ڈرا ہوگا تو مریض کی حالت جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، اس کی حالت اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، مریض کے ساتھ جو ہے ایک انسان کی جیسا سلوک کریں، نہ کہ مریض کے جیسا سلوک کریں۔ جب ہم انسان کی جیسا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے جو پاکستان میں زیادہ کیس بڑھ رہے ہیں یہ بڑھیں گے نہیں، ریکور زیادہ ہوں گے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جتنے ریکور دوسرے ممالک میں پیشنٹ ریکور ہو رہے ہیں اسی حساب سے ہمارے پاکستان میں کیسز بہت کم ریکور ہو رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں پاکستان کو، پورے پاکستان کو آپ غور سے دیکھیں، آپ کو ان دنوں میں ہارٹ اٹیک کے کیس زیادہ ملیں گے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے ایسا مت کریں۔ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو اتنا پھیلائیں کہ تمام ڈاکٹر حضرات جو پاکستان میں موجود ہیں ان تک میری یہ ویڈیو جائے، ان تک میرا یہ پیغام پہنچے، اور وہ جو ہے جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ یہ غلطیاں نہ کریں، تاکہ تمام بھائیوں کی جان جو ہے، جن کو کرونا نہیں بھی ہے، ان کی جان جو بچائی جا سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔